الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کی طرف سے جو حکم آیا، اور عجیب کمال کی بات ہے کہ سب سے آخری آیت ہے قرآن پاک کی، وہی میں سب سے آخر اتری ہے، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ آخری دو آیتیں ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایمان والے کو کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی غم ہے، فجر بعد اور مغرب بعد، صبح اور شام 7 مرتبہ یہ دو آیتیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں کو، تمام دکھوں کو، تمام غموں کو ختم فرمائے۔ آج 12 ربیع الاول ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ عجیب و غریب ہے کہ اسی ایک مہینے میں لوگ یاد کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان والے کو ہر سانس کے ساتھ یاد کرنا چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بہرحال ربیع الاول کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ یہ دنیا تو کب سے بنی ہے، کتنی اس کی عمر ہے پتہ نہیں، ہزاروں سال سے دنیا بنی ہے، ہزاروں سال سے سو کر مر کر دنیا زندگی گزاری، کبھی جاگی پھر سو گئی، کبھی مری پھر زندگی ہوئی۔ اس انداز سے انسانیت کی زندگی چلتی رہی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا عرصہ گزرا، کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہلے حضرت عیسیٰ ہیں، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بیچ کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد یہ کرسمس نکالا گیا، جو آج ہم 25 دسمبر کو کرسمس منایا جاتا ہے۔ ان عیسائیوں نے یہ نکالا کہ ہم اس دن حضرت عیسیٰ کو یاد کریں گے، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا بیان کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین کے بارے میں بتائیں گے۔ اس وقت تک تو چلتا رہا، لوگ جمع ہوتے، حضرت عیسیٰ کے واقعات سنایا جاتا، لیکن جب 10 سال کا عرصہ گزرا تو پھر ایک نوجوان نسل آئی، فرمایا بھائی لوگ جمع نہیں ہوتے، بہت کم لوگ آتے ہیں حضرت عیسیٰ کا معاملہ سننے کے لیے، تو ذرا کیا کیا جائے، تو اس میں موسیقی ڈالی جائے۔ جب موسیقی ڈالی جائے تو پھر اس میں ڈانس بھی کیا جائے، اس انداز سے خرافات کیا جائے تو نوجوان اس میں جمع ہوں گے، موسیقی بھی دیکھا جائے گا، ناچ گانا بھی دیکھا جائے گا۔ اس انداز سے یہ کرسمس شروع ہوا۔ 300 سال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد، اور یہی کرسمس، یہی حضرت عیسیٰ کا برتھ ڈے منانے کا انداز ہمارے مسلمانوں میں بھی۔ ایک بادشاہ تھا مظفر شہید نام کا بادشاہ، جس کو اربل کے نام سے مشہور تھا، سب سے پہلے میلاد النبی، نعت وغیرہ اور جلسہ شروع کیا اس بادشاہ نے۔ یہ بادشاہوں کے ادھر سے نکالی ہوئی چیز ہے، صحابہ کے طریقے میں نہیں ہے، تابعین میں نہیں ہے، تبع تابعین میں نہیں، بلکہ تابعین کا تو انداز یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ مجاہدہ کرتے تھے اور عمل کرتے تھے، اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ کسی صاحب نے پوچھا کہ بھائی تابعین اتنا سختی سے نماز، اتنی پابندی سے، صحابہ کرام سے زیادہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں کہ کل صحابہ میدان محشر میں نہ کہیں کہ ہمارے بعد پھر کوئی مرد تھا ہی نہیں کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہو۔ ہم اتنی اطاعت کرتے ہیں تاکہ ابو بکر کے قریب پہنچ جائیں، ابو بکر کے قدموں میں جگہ مل جائے، عمر کے قدموں میں جگہ مل جائے، وہ بھی قدموں میں عمر کے، ابو بکر کے، جناب رسول کا نام نہیں لے رہے، کیونکہ وہ تو خود قدموں میں پڑے ہوئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال دنیا کی انسانیت کبھی جی رہی تھی، کبھی مر رہی تھی،
کبھی سو رہی تھی کبھی جاگ رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے انسان تو تھے، یہ جسم صحت مند تھا لیکن دل کھوکھلا تھا، ان کے عقیدے کھوکھلے تھے، ان کا دل و دماغ سکون نہیں پاتا، درندوں کی زندگی تھی، کہیں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، شراب ان کی گتھی میں موجود تھی، جوا ان کے گتھی میں موجود تھا، اور لڑائی تو اس انداز سے کرتے تھے کہ اگر کسی تنگ مزاج سے اگر کسی نے کوئی بات کہی تو اس انداز سے منہ پھیر لیتے تھے کہ پھر زندگی بھر اس کا منہ نہیں دیکھا جاتا، اور بادشاہوں کا راج ہوتا تھا، غریبوں کا خون پیا جاتا تھا، بادشاہ اپنے محل میں مزہ کرتے تھے، ان کے محلوں کے کتے آرام کرتے تھے، مزہ کرتے تھے، اور اس دور کے انسان جو غریب تھے وہ بھوکے مرا کرتے تھے۔ یہ انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہوا ہے۔ اس لیے بہت سے محقق نے کہا ہے کہ اگر حقیقت میں انسانیت کی زندگی ہوئی ہے تو وہ زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عبد المطلب کا پوتا جب پیدا ہوا اور جب گھر میں خوشی آئی اور بنو سعد تک معاملہ پہنچا کہ ایک یتیم بچہ ہے، در یتیم ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور 6 سال کی عمر میں ماں کا بھی انتقال ہو گیا، در یتیم ہے، ابو طالب کی کفالت میں ہے۔ وہ در یتیم آیا کیونکہ اللہ کو اس کائنات میں اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا انسانیت وہ کر نہیں پا رہی تھی، کبھی زندہ ہوتی کبھی مر جاتی، کبھی سو جاتی کبھی جاگ جاتی، انبیاء آتے جاگ جاتے، انبیاء چلے جاتے سو جاتے مر جاتے۔ اللہ کو بھی یہ خالق کائنات کو بھی یہ خلق کے اندر یہ کائنات اللہ کو بہت تکلیف دے رہی تھی کہ کیا کیا جائے، تو اللہ رب العالمین نے تو اپنی مشیت میں بنا کے رکھا تھا کہ تمام نبوت کا تکمیل کی جائے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے، کائنات نے خالی مسلمانوں کو نہیں جگایا، مکہ کے لوگوں کو نہیں جگایا، پوری دنیا کی انسانیت کو جگایا۔ اگر آج اس دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کو دیا ہے اگر وہ لے لیا جائے، پورا کا پورا لے لیا جائے، انسانیت کے پاس پھر انسانیت کی نام کی چیز نہیں رہے گی۔ اس لیے مورخین لکھتے ہیں کہ حقیقی زندگی انسانیت کی یہی 1447 سال ہے۔ پہلے کے لوگ تو مرتے گئے جیتے گئے، مرتے گئے جیتے گئے، لیکن اللہ کا کرم کہ محمد الرسول کے پیدا ہونے کے بعد انسانیت جیتی رہی، بھلے تعداد میں کم ہو لیکن انسانیت جیتی رہی۔ انسانیت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جو محمد الرسول اللہ کے دین کو زندہ کرتے رہے، بھلے وہ تعداد میں کم ہو لیکن الحمدللہ زندہ کرتے رہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اسلام کے دین کی اور اسلام کی پوری طرح فکر مندی کی اور اس کو سجایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد اسی مکے کی زندگی میں 40 سال کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں چلتے پھرتے۔ اور بچپنے کا تو ابن حشام نے واقعہ لکھا کہ جب حلیمہ سعدیہ کے ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابھی 8 یا 9 مہینے کے ہیں، آپ کی بہن ہے مائی دودھ جائی بھائی شیمہ جس کا نام ہے، نام تو ان کا خزیمہ تھا لیکن شیمہ کے نام سے مشہور تھی، بڑی بیٹی تھی، جناب رسول سے بہت بڑی تھی، اللہ کے رسول کو گود میں لے جا کے بکری چرانے جاتی تھی تو گود میں لے کے جاتی تھی۔ ایک دن حلیمہ سعدیہ کو فرمایا کہ امی، حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ بیٹا آج شیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج لے کے نہیں جانا، فرمایا اگر ان کو آپ لینے آنے نہیں دیں گے تو میں نہیں جاؤں گی بکری چرانے، پھر آپ جائیے بکری چرا کے آئیے۔ حلیمہ نے پوچھا کہ اے شیمہ ایسی کیا بات ہے؟ فرمایا آپ کو کیا پتہ ہے، میرے بھائی کا وہ لذت اور مزہ اس چھوٹے بھائی کا، میں جب بکری چرانے جاتی ہوں تو میں محسوس کرتی ہوں کہ میرا بھائی کیسا ہے، میں جس جگہ لے کر محمد رسول کو بیٹھتی ہوں بادل کا ٹکڑا آ جاتا ہے، جس جھاڑ کے نیچے بیٹھتی ہوں وہ جھاڑ کے ڈالیاں جھک جاتی ہیں، بکریاں آت پات جاتی نہیں ہیں، تھوڑی دور چڑھتی ہیں، چلنے کے بعد آ کے بیٹھ جاتی ہیں، میں دیکھتے رہتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بکریاں بھی دیکھتے رہتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ کتنی عمر ہے، 8 مہینہ 9 مہینہ، ابھی تو بکریوں کو چرا بھی نہیں سکتے، لیکن گود میں لے کے شیمہ بیٹھتی اور ایک درخت کے نیچے بچھا کر ڈال دیتی، بکریاں بھی دیکھتی، شیمہ بھی دیکھتی، بادل کا ٹکڑا آ جاتا۔ اللہ کی قسم ہم اتنے نصیبور ہیں کہ ہم کو ایسا نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ہمیں ملا، ہم اس کی وقت نہیں کر رہے۔
ہم اس کی بالکل وہی حال آج ہے جو مکہ میں تھا، وہی حال روم میں کسرا میں اس زمانے میں جو تھا وہی حال یہاں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ اب مجھے میرے بعد فقر و فاقہ کی فکر تم میرے لیے نہیں ہے کہ اب تم پہ فقر و فاقہ ہوگا۔ اللہ دنیا اس انداز سے کھولے گا کہ تم بھی پہلوں کی طرح دنیا دار بن جاؤ گے، دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے بن جاؤ گے، اور آخرت کی فکر دن بدن ختم ہوتے جائے گی، اور ایک دور آئے گا کہ آخرت دل سے نکل جائے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ یہ وہ دور ہے۔ کرسمس اس زمانے میں منایا جاتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد 10 اور 20 سال کے بعد ناچ گانا شروع ہوا، اور اس کے بعد آج کرسمس کے اندر پوری دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں آپ اٹھا کے دیکھیں کرسمس میں کیا دنیا کی سب سے زیادہ حادثہ اس دن ہوتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ مرنے والے اس دن ہوتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ عورتوں کی عصمت اس دن خراب کی جاتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ شراب اس دن پیا جاتا ہے۔ یہ وہ نبی جو ابھی آخر وقت میں حضرت عیسیٰ آئیں گے، جن کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا تھا، اس امت کا یہ وہیں سے ہمارے پاس آیا، اور اس انداز سے یہ کرسمس شروع ہوا، اس کو دیکھ کے ہم نے شروع کیا۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم کو دیکھ کر آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے جو بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں وہ یاد کر لیں، 30 سال پہلے کوئی امبیڈکر جینتی نہیں تھی، کوئی شیو جینتی نہیں تھی۔ یہ ہماری محمد جینتی دیکھ کر ان لوگوں نے بھی امبیڈکر جینتی، شیو جینتی ہم نے دنیا کو دیا۔ یہ بدعت، یہ خرافات ہم نے دیا ہے دوسروں کو۔ صرف محمد الرسول کی بھی عید، وہ بھی 12 وفات کہلائی جاتی تھی۔ عید میلاد النبی نہیں، عید تو کوئی ہے ہی نہیں، عید تو صرف 2 اللہ کے نبی نے دیا ہے، عید الفطر اور عید الضحیٰ۔ اور کیا دیا ہے؟ اس دن 6 جماعت ہوتی ہے، روزانہ 5 جماعت ہوتی ہے، عید کے دن 6 جماعت ہوتی ہے، واجب نماز ادا کیا جاتا ہے عید الضحیٰ میں، عید الفطر میں۔ معلوم ہے کہ اسلام کا دین تو نماز سے شروع ہوتا ہے، اذان سے شروع ہوتا ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام موسیقی، دب بجانا، تمام بازے کو بتایا، میں اس کو مٹانے آیا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو مٹانے آیا ہوں۔ تو حضرت شیمہ کو یہ فرمایا، حضرت شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ ذات بہن تھی۔ یہ زمانہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے، اور اس کے بعد ایک جنگ کے لیے گئے، جو حضرت شیمہ کا بنو سعد کا قبیلہ تھا، اس پر حملہ کیا گیا، بنو سعد کے لوگوں کو قید کر لیا گیا، اس میں شیمہ بھی قید ہو گئی۔ اور ایک بات ہے کہ شیمہ قید نہیں ہوئی، لڑکے نوجوان قید ہوئے اور بوڑھے قید ہوئے، تو لوگوں نے چندہ جمع کرنا شروع کیا کہ بھائی اب جزیہ دینا پڑے گا، مسلمانوں کو جزیہ دی گئے، بغیر قیدیوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ شیمہ کے گھر لوگ پہنچے، فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ہمارے آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور ہمارے قبیلے کی فتح کر لی۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میرے بھائی ہیں۔ تو تمہارے بھائی ہیں؟ فرمایا مجھے لے چلو، کوئی جزیہ دینے کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ، چلو مجھے لے چلو میرے بھائی کے پاس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمے میں تھے، اس خیمے میں صحابہ کرام ابوبکر صدیق کھڑے ہیں، فاروق اعظم کھڑے ہیں، حضرت علی کھڑے ہیں، حضرت عثمان ہیں کھڑے ہیں، لے کے گئے۔ کچھ صحابہ کے قریب جب پہنچے، وہاں بھی اس انداز سے فوج تیار کی جاتی تھی، بارڈر پہ صحابہ الگ ہوتے تھے، ادھر بائیں طرف الگ ہوتے تھے، دائیں طرف الگ ہوتے تھے۔ ان صحابہ نے پکڑا ان کو، شیمہ کو، کیا بات ہے؟ فرمایا میں بہن ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خیمے کے پاس لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا کیا خیمے کے بعد، فرمایا یا رسول اللہ ایک لڑکی آئی ہے، ایک عورت آئی ہے۔ ظاہر بات ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے کے 9 مہینے کے تو گود میں لے کے شیمہ پھر رہی ہیں، 2-2.5 سال کے تو شیمہ جوان ہے، اب شیمہ کی عمر کیا ہوگی؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود 62 اور 62.5 سال کے ہیں، بوڑھی ہو چکی ہوں گی، قریب شادی ہو چکی تھی، بال بچے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے خبر دیا کہ رسول اللہ ایک عورت آئی جو کہتی ہے آپ کی بہن ہے۔ میری بہن ہے؟ آنے دو، ہٹ جاؤ سب، میری بہن ہے۔ یہ بہن کی عزت بتا رہے ہیں امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شیمہ جب قریب پہنچی، فرمایا کون ہو تم؟ فرمایا رسول اللہ آپ نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پہچانا آپ نے؟ میں آپ کی بہن حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ، جو آپ کو گود میں لے کے جنگ بکری چلانے جایا کرتی تھی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے کاشر مبارک پہ جو چادر اوڑے ہوئے تھے، صحابہ حیران ہیں کہ اللہ کے رسول نے وہ کاشان نبوت کی چادر اتاری اور بچھایا اور فرمایا بہن اس پہ بیٹھو۔ امت کو بتا رہا ہے جناب ابن نے کہ جب بہن آ جائے اس انداز سے عزت کیا کرو بہنوں کی۔ آج امت بہنوں سے نفرت کر رہی ہے، ماں باپ لڑکیوں کو حصہ نہیں دے رہے۔ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، فرمایا تھا بیٹھا، فرمایا شیما کیسے آنا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے کے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو آپ کے ساتھی آپ کے صحابہ نے قید کر لیا ہے، میں چھڑانے آئی۔ فرمایا کہ شیما کے جتنے لوگوں کو قید کیا ہے، جس کو بولے، فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ سب کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا سب کو چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دیا جائے۔ شیما کو فرمایا کہ اے شیما میں اس وقت مدینے میں ہوں، الحمدللہ مدینے میں اسلامی سلطنت بن چکی ہے اور میں اس اسلامی سلطنت کا سپہ سالار ہوں، اگر تم میرے پاس رہنا چاہو، اب بھائی کے پاس آ گئے ہو تو رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں اپنے وطن جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ جاؤ ڈھونڈ کے بہترین اونٹ اور بہترین گھوڑا لے کر آؤ میری بہن کے لیے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے ہیں امت کی، بہترین اونٹ لے کر آؤ، بہترین گھوڑا لے کر آؤ۔ لایا گیا ڈھونڈ کے، فرمایا اور سامان لاؤ جو کچھ بھی ہے، زیتون کھجور سامانوں سے لا دو اونٹ کو اور گھوڑے پر بٹھا کر میری شیما کو اور اس کے قبیلوں کو روانہ کرو۔ شبی شیما جب چلنے لگی، ابن حشام نے لکھا ہے کہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اتنا مال تو دے دیا، بہترین سواری دے دی، لیکن کیا آپ اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے مجھے؟ فرمایا میری بہن تم ایمان لاؤ گی، میرے کو رسول مانتی ہو؟ فرمایا کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ شیما کلمہ پڑھ لی اور ایمان والی ہو گئی، چلے گئی۔ ایک بہن اور بھی تھی جو حضرت علی کی سگی بہن تھی، جناب رسول کی چچازاد بہن تھی، ام ہانی رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر، فتح مکہ ہو رہا ہے، 10,000 صحابہ کو لے کے فتح مکہ کر رہے ہیں۔ ادھر ام ہانی کے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں رات کے اندھیری میں، جھوپڑے کے اندر، خیمے کے اندر، روکھی سوکھی روٹیاں پڑی ہوئی ہیں ٹوکری کے اندر، اور بچوں کو بتا رہی ہیں کہ جس نے فتح کیا ہے وہ میرا بھائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بچے چھوٹے پوچھتے ہیں کہ پھر امی جان، پھر آپ کے بھائی جب فتح مکہ کر لیے ہیں تو آپ کے گھر آئیں گے؟ ام ہانی فرماتی ہے کہ میں کیا بولوں بچوں کو کہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، مجھے تو پتہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئیں گے، لیکن میں نے بچوں کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ یقیناً میرا بھائی آئے گا۔ میرا بھائی ایسا ہے جو مصیبت کے وقت ضرورت مندوں کو یاد رکھتا ہے، بے کسوں کو یاد رکھتا ہے، پریشان حال کو یاد رکھتا ہے۔ کبھی اس نے کیسرا اور روم کے کیسر و کیسرا کے کبھی بادشاہوں کو اس نے سلوٹ نہیں کیا، اور یتیموں کو، غریبوں کی، بے کسوں کی تو بیٹھ کر، اکرو بیٹھ کر مدد کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا بھائی آئے گا۔